نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الزخرف کچھ آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی کہ 7 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، انہیں حوامیم 7 کہا جاتا ہے، اور ان سورتوں میں ایک مضمون مشترک ہے، توحید، رسالت اور آخرت، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد کو ان سورتوں میں مختلف انداز میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بھی توحید، رسالت اور آخرت ہے، اس کے ساتھ جاہلی تصورات، جاہلی خیالات اور جاہلی اوہام کی تردید ہے۔ اور اس صورت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ابانت اور وضاحت کا یہ پہلو وہ بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، اس کتاب کی جو بہت واضح ہے، بڑی روشن کتاب ہے۔ تو یہ ابانت، وضاحت کا مفہوم، یہ لفظ المبین کا آپ اس صورت میں خاص طور پر دیکھیں گے۔ تو قسم جب اللہ جل شانہ کسی بات کی اٹھائے تو در حقیقت وہ قسم، جس بات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، وہ آئندہ مضمون کے لیے ایک گواہ ہوتا ہے کہ ہم قسم اٹھا کر، یعنی اس بات کو ہم گواہ بناتے ہیں کہ ہم آگے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سراپا صدق ہے اور سچائی ہے۔ تو قسم ہے کتاب مبین کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا، جو تمہاری زبان ہے اس میں نازل کیا۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھو۔ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں، تمہاری زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس قرآن کو سمجھ سکو۔ لعلکم تعقلون پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں قرآن سمجھانا چاہتا ہے۔ عرب میں نازل ہوا تھا، اس لیے عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ قرآن سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید ہی میں اللہ جل شانہ نے یہ چیز فرمائی ہے کہ اللہ نے سب رسولوں کو جن جن امتوں کی طرف بھیجا، جن جن قوموں کی طرف بھیجا، تو انہی کی زبان میں بھیجا، تبلیغ انہی کی زبان میں ہوتی رہی، اور جن جن آسمانی کتابوں کو نازل کیا، جن قوموں کے لیے نازل کیا، ان قوموں کی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ لوگ کتاب کو سمجھ سکیں، رسول کی بات کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے، جب تک بات سمجھی نہ جائے، بات سمجھ نہ آئے، عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کا بھی حق ہے، قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور اسے سمجھا جائے۔ یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں پاتے تو ہم اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی تاریکیاں ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ ہم قرآن کے نور سے دور ہیں،
جہالت کی یہ تاریکیاں ہیں. ہم سمجھتے نہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں، دین سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان کی تردید کر رہا ہوتا ہے. تو زندگی گزر جاتی ہے دین پر عمل کرتے ہوئے، اور جب اچانک قرآن کھولتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ او ہو، یہ تو دین تھا ہی نہیں. اب سوچئے کہ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا وقت ہے اپنی زندگی کا جو ہم نے دین سمجھ کر کیا اور وہ دین نہیں تھا. تو یہ جہالت کی تاریکی قرآن کے نور سے دور ہوگی. سیاسی، معاشی، اخلاقی، سماجی جتنے مسائل ہیں، ان سب کا حل اللہ نے قرآن مجید فرمایا. قرآن مجید اس کا حل بنا کر بھیجا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف کہی جا رہی ہے، بلکہ قرن اول میں اس کا مشاہدہ ہو چکا. قرآن مجید جن لوگوں میں نازل ہوا، ہم جانتے ہیں کہ کس طرح پر وہ جاہلی روایات میں ڈوبے ہوئے تھے. لڑنا جھگڑنا ان کی ایک فطرت بن چکی تھی. لیکن یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے انہیں دنیا کے لیے مثال بنا دیا، دنیا کی سب سے مہذب قوم بنا دیا، یہ قرآن کی وجہ سے. اچھا، اب ہم ایک دوسرے پہلو سے اس پہ غور کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ قرآن، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے قرآن اردو میں نازل ہوتا، عربی میں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے پڑھو اور سمجھو اور اس پہ عمل کرو. قرآن فرض کیجئے کہ یہاں پہ نازل ہوتا، اردو میں نازل ہوتا، یہاں سے عرب میں جاتا، یا وہیں اردو میں نازل ہو جاتا جی، اور وہ لوگ بے سمجھے پڑھ پڑھ کر قراءت قرآن کا ثواب حاصل کرتے رہتے. غور کیجئے کہ قرآن ان پر نازل ہوا اردو زبان میں، اب اللہ کا کلام ہے. جیسے اب ہم پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف پر 10 نیکی کا ثواب ہے. اگر اردو میں ہوتا اللہ کا کلام تو تب بھی ایک ایک حرف پہ 10 نیکی کا ثواب تو تب بھی ہوتا. اور عرب کے لوگ قرآن پڑھتے، ثواب حاصل کرتے، لیکن بغیر سمجھے، بے سمجھے پڑھتے رہے. تو جو انقلاب عرب میں پیدا ہوا، جو انقلاب عربوں میں آیا، کیا وہ انقلاب کبھی آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا. صرف ثواب حاصل کرنا، ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھتے رہنا، یہ بڑا مقصد نہیں ہے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اگر کوئی بے سمجھے پڑھ رہا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملتا ہے. لیکن اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو جو مقصد ہے وہ تب حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ خود فرما رہا ہے لعلکم تعقلون، قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اسے سمجھو. جب تک سمجھا نہ جائے عمل نہیں ہوگا، اور جب تک عمل نہ ہو انسان کی زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے، انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب عرب سے قرآن ہم تک آیا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس ملک میں رہتے ہوئے انگریزی زبان پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس پر اتنا وقت اور اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہوں. صرف کس لیے کہ انگریزی پڑھنے سے ہم تعلیم یافتہ دکھائی دیں اور ہمارے لیے جاب کے دروازے کھل جائیں. صرف یہی ہے.
اور پھر اس لہجے میں ایسا ایکسنٹ ہوتا ہے کہ انگریز خود بھی حیران ہوتا ہے کہ اتنی اچھی انگریزی تو میں نہیں بول سکتا جتنی یہ کالا بول رہا ہے، اتنی محنت ہوتی ہے۔ حالانکہ انگریزی کا نہ رسم الخط ہم سے ملتا ہے، نہ اس کے جو الفابیٹ ہیں وہ ہم سے ملتے ہیں، بالکل مختلف، لیکن محنت سے ہم سمجھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، اسے لکھتے ہیں۔ عربی زبان تو ہماری زبان کے بہت قریب ہے۔ اردو زبان کا آپ کوئی سینٹینس لے لیں، اس میں ہر سینٹینس کے اندر 2-4 لفظ آپ کو عربی کے ملیں گے۔ رسم الخط بھی ایسا ہے کہ رائٹ سے لکھا جاتا ہے، تو ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اوہ عربی زبان میں ہے تو خدا جانے ہم اسے کیسے سمجھیں گے، نہیں۔ اور اب تو اللہ کا شکر ہے، علماء کی محنتیں ہیں، انہوں نے ہر زبان میں اس کا ترجمہ بھی کر دیا، ہر زبان میں۔ اردو زبان میں ایک سے ایک بڑھ کر ترجمے موجود ہیں، اور اب وہ ترجمہ خریدنے کے لیے بھی آپ کو کسی شاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے، گاڑی میں چلتے ہوئے قرآن مجید اور اس کا ترجمہ آسانی سے سن سکتے ہیں۔ تو کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا۔ ہاں، توجہ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے۔ دیکھیے پیاس لگی ہو، پانی سامنے موجود ہے، لیکن اتنی تو کوشش کرنی پڑے گی کہ گلاس اٹھا کر اپنے منہ کو لگایا جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اتنا استغنا کہ ہم گلاس بھی اٹھا کر منہ تک نہیں لا سکتے اور پیاس سے مر جائیں، تو پھر اپنی قسمت پر رونا چاہیے۔ تو قرآن آسان ہو گیا، اس تک رسائی آسان ہے۔ عربی زبان براہ راست سیکھیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر براہ راست ہم نہیں سمجھ پا رہے تو ترجمے کے ذریعے سے قرآن تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم اسے سمجھو۔ اور اس کتاب کی شان کیا ہے؟ انہو فی ام الکتاب لدینا، یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ثبت ہے، ام الکتاب میں موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن یہاں پر آیا اور اس میں کوئی چینج آ گئی ہو، جیسا ہمارے پاس ہے ایسا ہی لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ کے نازل کرنے سے آسمانوں سے گزر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر تک پہنچنے میں، اور پھر آپ کی زبان مبارک سے امت تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے اور قیامت تک نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ محفوظ ہے، ام الکتاب میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لعلی حکیم، بلند مرتبہ کتاب، علی ہے یہ کتاب، علی ہے، علی بلند مرتبہ کتاب۔ یہ دیکھو یہ شان اللہ کی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ سورہ آیت الکرسی کے بالکل آخر میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو العلی یہ اللہ کی شان، اللہ نے اپنی وہی شان قرآن کو عطا فرمائی، اس کا کلام ہے علی، اور ایسا علی ہے، ایسا عالی قدر ہے قرآن کہ جو اس سے وابستہ ہوگا، جو قوم اس سے وابستہ ہوگی، اس پہ عمل کرے گی، یہ قرآن ان کو بھی بلند مرتبہ بنا دے گا۔ علی اور حکیم ہے، حکمت سے
دانائی سے لبریز ہے کہ جو کچھ قرآن پاک نے فرما دیا اس میں سراسر دانش ہے، اس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو دھوکہ نہیں کھائے گا، کبھی بھٹکے گا نہیں۔ تو یہ کتاب علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیار بھرا شکوہ کیا، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ یہ جو الذکر ہے اس کا رخ تم سے پھیر لیں، اس لیے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھنے والے لوگ، زیادتی کرنے والے لوگ ہو، تو کیا تمہارے رویے کی وجہ سے ہم اپنا روئے سخن تم سے پھیر لیں، تم سے بات کرنا چھوڑ دیں، یہ قرآن تم پہ نازل کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، نہیں مانتے، لڑتے بھی ہیں، لیکن ماں باپ بات کرنا نہیں چھوڑتے، وہ سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں بچے پھر بھی ان کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ پیار ہے، محبت ہے۔ ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے غلط ہے، بچہ نہیں سمجھ رہا۔ تو اللہ کو تو ہم سے، ماں باپ سے بڑھ کر پیار ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ اپنی زندگی اسی طرح پر گزاریں گے تو آخرت میں یہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کسی کو جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگ جنت میں چلیں، اللہ یہ چاہتا ہے، بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم زیادتی کر رہے ہو، بات نہیں مانتے، قرآن نہیں سنتے، تو تمہارے اس رویے کی وجہ سے کیا ہم قرآن سنانا، قرآن نازل کرنا، بات کرنا تم سے چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کا رویہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، قرآن سناتے رہنا چاہیے، کسی کو تو فائدہ ہوگا، کسی کو تو فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے پہلوں میں، پہلی امتوں میں کتنے نبی بھیجے، کتنے نبی بھیجے، یعنی اپنا کلام بھی نازل کیا ہر زمانے میں، اور نبی بھی ہم بھیجتے رہے تاکہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس پہ عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں۔ تو پہلی امتوں میں ہم نے کتنے نبی بھیجے، افسوس یہ ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو بھی نبی ان کے پاس آتا تھا وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہو؟ ان باتوں کے ساتھ دنیا میں رہا نہیں جا سکتا، کاروبار نہیں ہو سکتا، گھر نہیں چل سکتا، ہمارا کلچر اور ہے، تم کسی اور زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے ہر نبی کے ساتھ۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ جو سلوک کر رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں سن رہے، یہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے، آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا ہے۔ لیکن پھر دیکھو مکہ والوں کو اب سنایا جا رہا ہے فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر ہم نے جو ان سے زیادہ شدید پکڑ والے تھے، مکہ والے جتنی ان کی طاقت ہے، ان کے پاس جتنی قوت ہے، تو ان سے بھی جو زیادہ قوت اور طاقت والے لوگ تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر یہ ایسا ہی سلوک کرتے رہیں گے ہمارے پیغمبر کے ساتھ، ہمارے قرآن کے ساتھ، تو پھر
پہلی امتوں کا انجام یاد رکھیں، قوم عاد اور قوم ثمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تو ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور وہ لوگ اب قصہ کہانی بن گئے، قصہ پارینہ، داستانوں میں ان کا نام رہ گیا، دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ تو اس میں تسلی بھی ہے اور مشرکین کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے تہدید اور دھمکی بھی ہے۔ اب فرمایا کہ کتنی چیزیں ہیں جن کو یہ لوگ خود مانتے ہیں، لیکن اس سے جب آگے بات بڑھتی ہے تو اسے نہیں مانتے۔ اب جب کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ، تو پورے یقین سے کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اسے اس ہستی نے پیدا کیا، اس ذات نے پیدا کیا جو عزیز ہے اور حکیم۔ عزیز ہے، زبردست ہے، جو کرنا چاہے، جو کرنا چاہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ تو اس نے چاہا کہ میں کائنات کو پیدا کروں، اس نے پیدا کر دیا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ زبردست تو ہے لیکن اسے پتہ کچھ نہیں، ایسا ہی کچھ ایک نظام بنا دیا ہو الٹا سیدھا، نہیں، وہ علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز کیسی بنانی ہے۔ تو یہ ان کو بھی یقین ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات کا خالق جب تم مانتے ہو کہ بس ایک ہے، تو اسی کو اپنا معبود مان لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، انکار کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات بنانے والا اللہ، اس کائنات کی تخلیق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ عبادت بھی تنہا اسی کا حق ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہاں آ کر پھسل جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام، یعنی بڑی کائنات پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، لیکن روٹی دینے کے لیے یہ فلاں ہے، کاروبار کے لیے فلاں ہے، اولاد کے لیے فلاں ہے، سفر کے لیے فلاں خدا ہے، جو اتنی بڑی کائنات پیدا کر سکتا ہے۔ نالائقو سوچو، کیا تمہیں وہ اولاد نہیں دے سکتا، تمہیں رزق نہیں دے سکتا، تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا؟ اس میں تم غیروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اسی ایک خالق سے کیوں نہیں مانتے؟ اس میں شکوہ کیا جا رہا ہے اور ان کی بے وقوفی پر تنبیہ کی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے، یہ ہمارے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ ہی سے رجوع کرو، جو اتنی بڑی کائنات بنا اور چلا سکتا ہے، چلا رہا ہے، تو کیا تمہاری زندگی کا نظام وہ نہیں چلا سکتا؟ چلائے گا، چلائے گا، یقیناً وہی چلاتا ہے۔ ہاں، مانگو اس سے، اسی سے مانگو۔ اب وہ اللہ ہے کس شان کا؟ اس میں 5 حوالے دیے گئے۔ جس اللہ نے یہ کائنات پیدا کی اس کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ، وہ عزیز اور علیم کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، بچھونا بنایا، بچھونا بستر، بساط۔ ہم بچھونے پر لیٹتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اور فرض کیجئے کہ بچھونے کی جگہ اگر لوہے کی شیٹ ہو تو نیند آئے گی؟ نہیں، نیند آئے گی، اینٹوں پر نیند نہیں آئے گی۔ بستر میں ایک نرمی ہوتی ہے، انسان لیٹتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو زمین ہے یہ بھی بچھونا ہے، نرم ہے، نہ اتنی نرم
کہ انسان اس پر رہ ہی نہ سکے، اور نہ اتنی سخت ہے کہ انسان اس پہ چل پھر نہ سکے۔ ایک عجیب تخلیق ہے اللہ کی، ایک بچھونا بنا دیا، اور اس نرم زمین پر فرض کیجئے کہ اگر کوئی بستر نہیں ہے تب بھی نیند آ جاتی ہے، پتھر پہ نہیں آئے گی، اس پہ نیند آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس زمین میں اللہ نے راستے بنا دیے، راستے بنا دیے۔ انسان کی سب ضرورتیں گھر بیٹھے پوری نہیں ہوتی، انسان کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اور پھر صرف اپنے شہر کی حد تک نہیں، دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے، دوسری بستی میں جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے راستے مقرر کر دیے۔ ان راستوں کا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اگر یہ راستے نہ ہوتے تو انسان کی کتنی ضرورتیں وہ پوری نہ ہو پاتی، انسان پریشان رہتا۔ تو زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں راستے رکھ دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو۔ اشارہ یہ بھی کیا جا رہا ہے اس میں کہ جس اللہ نے تمہاری راہ کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے یہ راہیں بنائی ہیں، تو کیا اللہ وہ تمہاری روحانی ضرورت سے بے خبر اور بے پرواہ ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، یہ قرآن نازل کیا، یہ ہدایت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ تم اپنی روحانی ضرورتیں بھی پوری کر سکو۔ اللہ وہ ہے کہ الذی نزل من السماء ماء بقدر، جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، ایک اندازے کے ساتھ، جس سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اب یہ پانی نازل ہوتا ہے ندی میں، دریاؤں میں، اور پھر سمندروں میں سٹور ہوتا ہے، زمین کے نیچے اللہ نے اس کو ذخیرہ فرما دیا۔ اور اگر کبھی تنبیہ کرنا مقصد ہو تو پانی زیادہ آ جاتا ہے، پھر دیکھیے کہ کیسا انسان پریشان ہوتا ہے۔ یہی پانی انسان کے لیے سزا بن جاتا ہے، ایک آفت بن جاتا ہے۔ تو اللہ پانی یوں نہیں نازل فرماتا، بلکہ ایک اندازے سے جسے انسان برداشت کر سکے اور جس سے فائدہ اٹھا سکے، تو ایک اندازے سے اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے۔ تیسری چیز، تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، مردہ زمین کو اٹھاتے ہیں۔ بنجر ہو گئی تھی زمین، خشک سالی کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے پانی برسا تو وہی زمین تازہ ہو گئی، سرسبز ہو گئی۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے، تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ دیکھیے قدم قدم پر ہمیں اللہ دنیا کے ساتھ آخرت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ جیسے زمین سے یہ کونپنیں نکلتی ہیں اور فصلیں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ جب تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ تو زمین سے کیسے نکالے جاؤ گے؟ انسان حیران ہوتا ہے بڑا، حالانکہ اس کا مشاہدہ انسان چلتے پھرتے ہوئے اپنی زندگی میں شب و روز کرتا ہے۔ جیسے یہ فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، درخت پیدا ہو رہے ہیں، ایک دن آئے گا مرنے کے بعد تم دوبارہ اسی زمین سے اٹھائے جاؤ گے۔ چوتھی چیز فرمائی والذی خلق الازواج کلھا، اللہ وہ ہے کہ جس نے سب جوڑے پیدا فرمائے، سب جوڑے۔ کائنات میں ہر چیز کا جوڑ موجود ہے، کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے، خواہ وہ تقابل میں ہو یا تماثل میں ہو، یعنی اس کے مقابل میں کوئی چیز آ سکتی ہے۔ جی مثلا سفید ہے تو اس کے مقابل میں کالا ہوگا، میٹھا ہے تو اس کے مقابل میں کڑوا ہوگا،
اوپر ہے تو اس کے مقابل میں نیچا ہو، یعنی تقابل میں اس کا جوڑ کوئی موجود ہے، یہ تماثل میں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کا مثل دنیا میں نہ ہو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مثل موجود۔ اب انسان جس کی شکل و صورت عام طور پر نہیں ملتی، لیکن ایک ہی وقت میں دنیا میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کی شکلیں ایک دوسرے سے ضرور ملتی ہیں، تو اس کا مماثل موجود۔ تو ہر چیز کا جوڑ موجود ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا۔ بے جوڑ ذات صرف اللہ کی، بے جوڑ ذات صرف وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور اسی سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا ہے، دنیا ایک چیز ہے، ایک جہان ہے، تو اس کا بھی تو جوڑ ہونا چاہیے، دنیا کا بھی تو جوڑ ہونا چاہیے، جوڑا کوئی ہونا چاہیے دنیا، اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ آخرت نہ ہو تو اس کو دنیا کہنا ہی درست نہیں۔ ہم دنیا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہمارے قریب، دنیا کا معنی قریب، وہ جہان جو ہم سے قریب ہے وہ دنیا ہے۔ تو کون سا جہان ہے؟ یہ خود بخود دل میں آتا ہے کہ جو ہم سے دور ہے، پیچھے ہے، وہ آخرت، پیچھے آنے والا جہان۔ تو بے جوڑ ذات صرف اللہ کی ہے۔ 5ویں چیز فرمائی وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور ہم نے تمہارے لیے کشتیاں پیدا فرمائیں اور جانور پیدا کیے، وہ کہ جن پہ تم سوار ہوتے۔ جانوروں کے اور کئی فائدے ہیں، لیکن بڑا فائدہ جانوروں کا یہ ہے کہ اس پر انسان سوار ہوتا ہے، اپنی منزل تک پہنچتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور کشتیاں ہم نے بنائیں کہ پانی سے گزر کر تم دوسری جگہ جانا چاہو تو جا سکو۔ تو یہ کشتیاں اور جانور یہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک نمونہ اور اس کی وحدانیت پر ایک دلیل ہے۔ فرمایا کہ یہ جانور ہم نے پیدا کیے جس پہ تم سوار ہوتے، اور اب ایک توجہ دلائی جا رہی ہے کہ سوار ہونا تمہارا ان کشتیوں پر، ان جانوروں پر، یہ بے مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ جہاں تم نے پہنچنا ہے وہ ایک مقصد ہے، لیکن بے فکر نہیں ہونا چاہیے ان پر بیٹھ کر، سواری پر بیٹھ کر بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نیت نہ ہو کہ ادھر گاڑی دوڑائیں اور ادھر گاڑی دوڑائیں، بد مستی، یہ نہیں۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، یہ اس لیے ہم نے پیدا کی ہیں سب چیزیں کہ تم ان کی پشتوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، اور جب سیدھے ہو چکو تو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے۔ یہ کشتی دے دی اور یہ ہمیں جانور دے دیے کہ ان پر بیٹھ کر ہم سفر کرتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، اپنا مقصود حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر فرما دی، اس سواری کو ہماری خدمت میں لگا دی، ہمارے تابع کر دیا، اور ہم اسے تابع نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اسے اپنے تابع کر لیتے۔ اب ذرا تصور کیجئے، ہاتھی کیا بھلا ہے، انسان اس پہ سوار ہوتا ہے۔ اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے، ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، بلکہ ایک اونٹنی اونٹوں کی پوری قطار اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ گھوڑا کتنا طاقتور ہے۔ اب بھی ہم
ہمارا جو پیمانہ ہے وہ یہی ہے کتنی یہ ہارس پاور کا ہے، گاڑیوں کی طاقت کتنی، لیکن انسان اس پہ سواری کرتا ہے۔ اسی طرح باقی جانور اور کشتیاں۔ اچھا، ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہے، کسی بچے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اونٹ، گھوڑا اور گدھا اور ہاتھی، اس کی بات تو سمجھ میں آئی، لیکن یہ بائک ہے، کار ہے، جہاز ہے، یہ تو ہم خود بناتے ہیں، اسے تو ہم خود کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں خیال آ سکتا ہے۔ تو یہ سوچئے کہ یہ جو ہم بناتے ہیں، یہ عقل کس نے دی؟ یہ عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اگر اللہ عقل یہ نہ دیتا تو ہم لوہے کو اس انداز میں ڈھال نہ سکتے۔ یہ عقل کس نے دی کہ گاڑی کو یہاں پر یوں روکا جا سکتا ہے، یہاں پر سپیڈ کم کی جا سکتی ہے، یہاں تیز کی جا سکتی ہے۔ یہی گاڑی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے قابو ہو جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، تو یہی انسان اس کے سامنے بے بس ہے۔ جیسے وہ جانور بے قابو ہو جائے تو انسان بے بس، یہ گاڑی بھی بے قابو ہو جائے، بریک فیل ہو جائے، انسان بے بس ہے۔ روبوٹ بناتا ہے انسان۔ یہ جو جدید دور آ رہا ہے، بس قیامت ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی تو انسان کر رہا ہے، روبوٹ بنا رہا ہے، سہولتیں ہو جائیں گی، لیکن جو روبوٹ کنٹرول سے باہر ہوا وہ پھر چھوڑے گا کچھ نہیں۔ چنانچہ کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اب اس پر تو کسی چیز کا اثر نہیں، عقل تو اس میں ہے نہیں، اور کنٹرول سے باہر۔ تو یہ روبوٹ کو کنٹرول کرنے کی عقل، اس کو بنانے کی عقل، گاڑیوں کو بنانے کی عقل، جہازوں کو، ایروپلین کو بنانے کی عقل دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو جب اس پہ بیٹھیں تو اللہ کو یاد کریں کہ یہ اللہ ہے جس نے انہیں مسخر کرنے کی طاقت اور عقل ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کو یاد کرو، اور ساتھ یہ کہو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ زندگی آخری نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک وقت آنے والا ہے جب سفر آخرت آ جائے گا۔ یہ سفر یہ آخری سفر نہیں ہے، اور اسی دنیا میں ہم صرف سفر نہیں کریں گے، بلکہ ایک سفر آخرت کا بھی ہے، جو گھر سے شروع ہوتا ہے قبر، اور اس کے بعد پھر آخرت اور دوسرا جہاں، برزخ اور قیامت۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ دنیا کا سفر شروع کرو، ایک تو اللہ کا شکر کرو، اور دوسرا سفر آخرت کو یاد کرو، سفر آخرت کو یاد کرو۔ اور خیال فرمائیے کہ اگر سواری میں بیٹھتے ہوئے سفر آخرت بھی ذہن میں آ جائے تو کیا گاڑی میں اور جہاز میں گناہ ہو سکتا ہے؟ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں مختلف شکلوں میں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، ایروپلین میں، شپس میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں جو کچھ ہوتا ہے، اگر یہ ذہن میں ہو کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، معلوم نہیں کہ کس لمحے ہمارا سفر آخرت یہیں سے شروع ہو جائے۔ اب زیادہ دیر نہیں ہوئی، جب وہ ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے گئے تو آج تک واپس نہیں آئے، آج تک واپس نہیں آئے۔ اتنی دیر لگی اس سفر میں، یہی دنیا کا سفر آخرت کا سفر بن گیا۔ تو جب بھی انسان بیٹھے کسی بھی سواری میں، اللہ کا شکر ادا کرے اور آخرت کو یاد رکھے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کا انجام، اس کی موت کسی بری حالت میں ہو۔
اس دعا سے اللہ نے ہمیں سکھایا۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ تمہیں یہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے، تمہاری زندگی کے ان سب معاملات کی کفالت کر رہا ہے، عبادت میں تم اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ اسی کو اپنا معبود مانو اور اسی سے اپنی سب ضرورتوں کی دعا کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے نور سے ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو اور ہمارے ملکوں کو روشن فرما۔ قرآن کے وسیلے سے ہم سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ قرآن کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکت ہمارے رزق میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں بس اپنے ہی در کا محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ بنا۔ دنیا اور آخرت میں ہم پر نظر رحمت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے عذاب، تیرے غضب سے بس تیری ہی پناہ میں آتے ہیں، ہم پر ہمیشہ نظر فضل فرمانا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔